إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس نے مسلمانوں پہ قرآن کریم جیسا عظیم کلام نازل فرمایا، اور کثرت سے درود و سلام و امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ کلام نازل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ عظیم ہے ایسے ہی اللہ کا کلام بھی عظیم ہے۔ قرآن کریم کی عظمت پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے اس واقعے کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے جس واقعے کی مناسبت سے آج یہ موضوع رکھا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عید کے دن سویڈن میں ایک شخص کو باقاعدہ اجازت دی گئی کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے باہر، مسلمانوں کی مسجد کے باہر قرآن کریم کو آگ لگا سکے، اور اس اجازت سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ پولیس کی نگرانی میں اس نے قرآن کریم کو آگ لگائی۔ اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، دنیا بھر کے مسلمان اس سے پریشان ہوئے، اور یہ پریشانی فطری بات ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں دیکھ کر، یہ چیزیں سن کر پریشان بھی نہیں ہوتے، ٹینشن بھی نہیں لیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پہ مہر لگ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ قرآن کریم کو آگ کیوں لگائی جاتی ہے؟ سکھوں کی کتاب کو آگ کیوں نہیں لگائی جاتی؟ ہندوؤں کی کتاب کو آگ کیوں نہیں لگائی جاتی؟ عیسائیوں کی کتاب کو آگ کیوں نہیں لگائی جاتی؟ یہودیوں کی کتاب کو آگ کیوں نہیں لگائی جاتی؟ صرف مسلمانوں کی کتاب کو آگ کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کا پہلا سبب خود قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ قرآن کریم
اپنا ایک اثر رکھتا ہے. جو قرآن کریم سنے، جو قرآن کریم پڑھے، جو قرآن کریم پہ غور کرے، قرآن کریم اس پہ اپنا اثر ڈالتا ہے، قرآن کریم اس میں تبدیلی لے کر آتا ہے. تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے، ہمارے بچے تبدیل ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں تبدیل ہو رہی ہیں، تو انہیں اس کتاب پہ غصہ آتا ہے. اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا. قرآن کریم کی تاثیر سے وہ لوگ بھی ڈرتے تھے، وہ بھی خائف تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موجود تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہیں سننا. اگر قرآن کی تاثیر نہ ہو تو وہ قرآن کریم سے نہ روکیں، قرآن کریم سے اپنے بچوں کو خبردار نہ کریں. قرآن کریم سننے کی انہیں اجازت دیں، لیکن انہیں ڈر ہے کہ قرآن کریم کی وجہ سے لوگ اپنا دین تبدیل کر دیں گے، لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لوگ محمد کا کلمہ پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہا گیا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا. والغوا فیہ، اور جب کوئی مسلمان اس کلام کی تلاوت کر رہا ہو تم نے اس موقع پہ شور شرابہ کرنا ہے. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو قرآن کریم کی تاثیر سے وہ لوگ خائف تھے. قرآن کریم کی کتنی تاثیر ہے، کتنے وہ خائف تھے، اس کے لیے آپ ایک حدیث پہ بھی غور کر سکتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب مسلمانوں پہ مکہ میں تکلیفیں بڑھ گئیں، آزمائشوں کا سلسلہ دراز ہو گیا، یہ تکلیفیں برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا، تو مسلمان دائیں بائیں جانے کے بارے میں سوچنے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے نکلے. منزل کیا ہے، جانا کہاں چاہتے ہیں؟ حبشہ. حبشہ کو آج کل کیا کہتے ہیں جی؟ آج کل کیا نام ہے اس کا، اس ملک کا جہاں حبشہ ہے؟ ایتھوپیا. وہاں جانا چاہ رہے ہیں. ایک جگہ کا نام ہے بالکل غماد. وہاں پہ پہنچے، وہاں ان کی ملاقات قارہ قبیلہ ہے، ایک قارہ قبیلہ ہے، اس کی نسبت سے کئی صحابہ کرام کو قاری کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قاری. تو وہاں پہ قاری سے مراد قرآن کا قاری نہیں ہوتا، وہاں پہ مراد یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا تعلق قارہ قبیلے سے ہے. تو قارہ قبیلے کا سردار ابن دغینہ، کیا نام ہے جی؟ ابن دغینہ، اس کی ملاقات ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے وطن، میرے شہر مکہ میں جینا مشکل ہو گیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ممکن نہیں رہا، میں اس لیے اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو چکا ہوں، اور اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، میں نکل کھڑا ہوا ہوں. جہاں پہ اللہ کی عبادت ممکن ہو وہاں میرا رخ ہوگا، ادھر میں نکل جاؤں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا وطن کیوں چھوڑا ہے جی؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، دین اسلام پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اپنے وطن کو قربان کر رہے ہیں. ابن دغینہ کہنے لگا ابو بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، تم اتنے عظیم انسان ہو، تمہارے جیسے انسان کو وطن سے نکال دینا یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے جیسے انسان کو اپنا وطن اور اپنی قوم کو چھوڑنا چاہیے. آپ بڑے عظیم انسان ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں،
جو حق پہ عمل کرنے کی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا ہو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَقْرِ الضَّعِيفِ. جو کمزور قسم کے لوگ ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، جو فقیر اور مسکین ہیں انہیں آپ کما کر دیتے ہیں. اتنے عظیم اوصاف کا انسان مکہ چھوڑ جائے یہ بدقسمتی کی بات ہے. ہم آپ کو مکہ چھوڑنے نہیں دیں گے، آپ واپس چلیں، مکہ میں رہیں، مکہ میں اللہ کی عبادت کریں. میں ذمہ داری لیتا ہوں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، میں آپ کو پناہ دے رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، واپس آ گیا مکہ. اب ابن دغنہ مکہ کے چودھریوں کے پاس گیا، مکہ کے سرداروں کے پاس گیا، ان سے کہا دیکھو ابو بکر جیسے انسان کو اس کے شہر سے نکال دینا، اس کے وطن سے نکال دینا یہ درست نہیں ہے. میں ابو بکر کو واپس لے کر آیا ہوں، ابو بکر میری پناہ میں ہیں، اس لیے انہیں کوئی بھی نقصان پہنچانے کی جرت نہ کریں. مکہ کے قریشیوں نے کہا، مکہ کے سرداروں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے پناہ دی ہم نے مان لی، لیکن ہماری شرط ہے. شرط یہ ہے کہ ابو بکر عبادت کرے تو اپنے گھر کے اندر کرے، نمازیں پڑھے تو گھر کے اندر پڑھے، تلاوت کرے تو خفیہ طور پہ گھر کے اندر کرے، باہر اس کی آواز نہیں آنی چاہیے. اگر یہ گھر سے باہر نکل کر نمازیں پڑھے گا، گھر سے باہر نکل کر تلاوتیں کرے گا تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے، ہماری عورتیں اس کا دین قبول کر لیں گی، ہمارے بچے ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں گے. اس لیے ابو بکر کو اعلانیہ طور پہ نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ابن دغنہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ آپ گھر کے اندر رہ کے عبادت کریں گے، گھر کے اندر رہ کے تلاوت کریں گے. انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، لیکن کب تک خفیہ طور پہ تلاوت کی جائے، کب تک خفیہ طور پہ نمازیں پڑھی جائیں؟ ابو بکر نے کہا یہ کام نہیں چلے گا. انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی. کہاں مسجد بنا لی؟ گھر کے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے میں اہل توحید کی مسجد نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ ابو بکر صدیق سے سبق حاصل کریں. انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی عارضی طور پہ، وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں تلاوت کرتے ہیں، اور ان کی تلاوت سن کر قریشیوں کی عورتیں بچے جمع ہو جاتے ہیں، رش قائم ہو جاتا ہے، لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے لا یملک عینیہ، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رہتا تھا، کان بکاء، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے خوب رویا کرتے تھے. اللہ کا کلام تلاوت کرنے والے ابو بکر اور ساتھ رو رہے ہیں، بچوں پہ اثر کیوں کر نہیں ہوگا؟ عورتوں پہ اثر کیوں نہیں ہوگا؟ قریشی گھبرا گئے. انہوں نے ابن دغنہ کو بلایا، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے آپ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، ابو بکر کو روکو، اس سے کہو کہ باہر آ کے تلاوت نہ کرے، باہر آ کر نمازیں نہ پڑھے، اور اگر ابو بکر نے باہر آ کر نمازیں پڑھی تو ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم ہو جائے گا. پھر ہم نے ابو بکر کو نقصان پہنچایا تو دنیا کہے گی کہ ابن دغنہ کی پناہ کو مانا نہیں گیا، آپ کی بےزتی ہوگی، اور ہم آپ کی بےزتی نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتے. آپ معزز آدمی ہیں، ابو بکر سے بات کریں، اگر وہ بات نہیں آتا تو آپ اپنی پناہ واپس کر دیں. ابن دغنہ ابو بکر کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ، کہا بھی میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، آپ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے. کہا دیکھو
میں سب کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کروں گا، سب کے سامنے نمازیں پڑھوں گا، آپ اپنی پناہ برقرار رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، اور اگر نہیں تو آپ اپنی پناہ واپس لے لیں، میری حفاظت کرنے والا اللہ کافی ہے۔ چنانچہ ابن دغنہ نے اپنی پناہ واپس لے لی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سرعام نماز پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ کیا بتانے کے لیے کہ قرآن کریم کی تاثیر کتنی زیادہ ہے، اور اس زمانے کے لوگ بھی قرآن کریم کی تاثیر سے خوف زدہ تھے، حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کوشش یہ رہتی تھی کہ ہمارے بچوں کے کانوں میں، ہماری عورتوں کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پڑے۔ قرآن کریم کی تاثیر کیا ہے؟ بخاری شریف کی ایک اور حدیث، جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ آئے ہیں، کس لیے؟ مذاکرات کرنے کے لیے۔ کس معاملے میں؟ کون بتائے گا؟ مذاکرات کرنے کے لیے آئے تھے جبیر بن مطعم مکہ سے مدینہ، کس معاملے میں؟ کون میری مدد کرے گا؟ جی آپ میں سے کوئی؟ یار آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، اہل دین بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھنے والے بیٹھے ہیں، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو دوسرے کیسے جواب دیں گے؟ جی جبیر بن مطعم اس لیے آئے تھے کہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے کتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا؟ 70 کافروں کو۔ ان کے معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، جو فدیہ لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ اس موضوع پہ مذاکرات کرنے کے لیے مدینہ آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز مسلمان پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، اور جبیر بن مطعم گفتگو کرنے والے اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ طور کی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات میں پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین۔ جب ان آیات میں پہنچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جبیر بن مطعم کہتے ہیں کاد قلبی ان یطیر، یوں لگتا تھا کہ میرا دل باہر نکل کے اڑ جائے گا۔ یہ تاثیر ہے کس کی؟ قرآن کی۔ ان آیات میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے، میرے ساتھ ساتھ اوروں کو سجدہ کرنے والے، مجھ سے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ میرے غیروں سے دعائیں کرنے والے، یہ بتائیں کہ خالق کون ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے؟ ان کا کوئی خالق نہیں ہے؟ کہیں یہ کہ ہمارا کوئی خالق نہیں، ہم خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ بات کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے کہا ام هم الخالقون، یا پھر یہ کہیں کہ یہ خود اپنے آپ کے خالق ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ام خلق السماوات والارض، تو کیا پوری کائنات کے یہ خالق ہیں؟ آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے، زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آسمان و زمین تو ان کی پیدائش سے پہلے سے موجود ہیں۔ اللہ نے جب یہ کہا کہ کیا یہ خود پیدا ہوئے ہیں، کیا یہ اپنی جانوں کے خود خالق ہیں، کیا آسمان و زمین کے یہ خالق ہیں، یہ گفتگو سن کے جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میرا دل باہر نکل جاتا، اڑ جاتا۔ یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم جلانے کے پیچھے جو پہلی بات ہے وہ قرآن کی تاثیر ہے۔ قرآن کریم
کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن والے بن رہے ہیں، اس لیے اس کتاب کو جلایا جاتا ہے، لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن کریم جلایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کو نازل ہوئے کتنے سال ہو گئے جی؟ 1444۔ چلیں جی 14 صدیاں تو کم از کم ہو گئی ہیں نا، 1400 سال ہو چکے ہیں اس کتاب کو نازل ہوئے، اور آج تک قیامت تک چیلنج موجود ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خالق کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، بشر کا کلام ہے، تو اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، عربی بولنے والے بھی، دوسرے بھی، سارے عرب جمع ہو جائیں، سارے جن اکٹھے ہو جائیں، مل کر قرآن جیسا کلام بنانا چاہیں نہیں بنا سکیں گے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ چیلنج قیامت تک موجود ہے۔ تو کیا مکہ والے ایسا کلام بنا سکے؟ نہیں بنا سکے۔ بعد والے عرب نہیں بنا سکے، بلکہ قرآن نے اس چیلنج میں تخفیف کر دی۔ کیا تخفیف کی؟ اللہ تعالی نے کہا چلے قرآن کی 114 صورتوں میں سے کوئی سی 10 صورتیں لے آؤ، کوئی سی 10 صورتیں لے لو، ان جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، یہ کام بھی نہیں کر سکے۔ اللہ نے چیلنج میں مزید کمی کی، کہا قرآن کریم کی کوئی ایک صورت لے لو، اور قرآن کریم کی سب سے ہلکی صورت کون سی ہے جی؟ سورہ کوثر۔ کتنی لائنیں؟ 3 آیتیں، لیکن لائنیں کتنی بنتی ہیں؟ 1 لائن، 1.5 لائن، 1.5 لائن کی صورت جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکے اس وقت سے لے کے آج تک۔ یہ ہے قرآن کریم کی عظمت، کیونکہ خالق کا کلام، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ آئے کہ مکہ والوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی ہوگی مقابلہ کرنے کی، جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو نہ سنو، جو کہہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت ہو شور شرابہ کرو، جنہوں نے تلواروں کے ساتھ مقابلہ کیا، جنہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، لڑنے کے لیے مکہ سے مدینہ بار بار آئے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ قرآن جیسا کلام بنا کر ضرور لاتے قرآن کو ناکام کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں کر سکے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ تو جب قرآن کریم کا اس طرح مقابلہ نہیں کر پاتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر جلانے کی طرف آتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کے جلانے کے پیچھے تیسرا سبب میرے اور آپ کے گناہ ہیں، میری اور آپ کی کمزوری ہے، میری اور آپ کی کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے جلانے کے پیچھے میرے اور آپ کے گناہ ہیں، میری اور آپ کی کمزوری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا، راوی عبداللہ بن عمر ہیں کہ اذا تبایعتم بالعینہ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ۔
کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ تم بیع اینا کرنے لگو گے. کیا کرنے لگو گے؟ کون سی بیع؟ اینا. نام تو لیجئے. کون سی بیع؟ اینا. اینا بیع کیا ہوتی ہے؟ یہ سود کا چور دروازہ، سود لینے کا چور دروازہ. وہ کیسے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اینا بیع کیا ہوتی ہے؟ آپ کو سود پہ پیسے چاہیے، قرضہ چاہیے. کس پہ؟ سود پہ. ویسے تو قرضہ کو دے نہیں رہا، تو آپ کہتے ہیں قرضہ مل جائے چاہے سود پہ مل جائے. لیکن جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں کے مسلمان اتنے پکے ہیں کہ واضح طور پہ سود پہ قرضہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. واضح طور پہ سود پہ قرضہ دینے کے لیے کوئی تیار. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو، میں 1,20,000 روپیہ 1 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا. لیکن ماشاءاللہ سب متقی پرہیزگار ہیں، کہتے ہیں نا بھی سود تو حرام ہے، یہ کام ہم نہیں کریں گے. وہ تجویز پیش کرتا ہے کہ چلو آپ ایسا کریں، پھر مجھے اپنا موٹر سائیکل آپ بیچ دیں. کتنے میں؟ 1,00,000 روپے ادھار پہ. 1,00,000 روپے ادھار پہ آپ بیچ دیں. جب میں موٹر سائیکل خرید لوں گا تو پھر آپ یہی موٹر سائیکل مجھ سے خرید لیں نقد میں. میں خریدوں گا ادھار پہ اور آپ نے مجھ سے خریدنا ہے پھر کس پہ؟ نقد پہ. میں خریدوں گا 1,00,000 روپے میں اور آپ نے مجھ سے خریدنا ہے 80,000 روپے میں. لو جی، موٹر سائیکل خرید لیا میں نے آپ سے، اور میں نے خریدا کتنے میں؟ 1,00,000 روپے میں. پھر آپ نے مجھ سے نقد میں خرید لیا کتنے میں؟ آپ کا موٹر سائیکل واپس آپ کے پاس آ گیا. اب صورتحال کیا رہی کہ 80,000 روپیہ میں نے لیا ہے اور دینے کتنے ہیں؟ 1,00,000. گویا کہ 80,000 روپیہ لیا ہے اور واپس کرنا ہے سود کے ساتھ 20,000 روپیہ سود دینا ہے 1,00,000 روپیہ. لیکن بیچ میں کس کو ڈالا ہے؟ موٹر سائیکل کو. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. کس کے ذریعے؟ موٹر سائیکل. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب تمہارا دین یہ ہوگا کہ تم بیع اینا کرنے لگو گے، اور ہم بیع اینا کیا؟ یا اللہ ہم تو واضح طور پہ سود لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بیع اینا والے بھی موجود ہیں، چور دروازے کے ذریعے سود لینے والے دینے والے بھی موجود ہیں، لیکن ہم تو سرے عام سودی بینک ہم نے کھول رکھے ہیں. اور اب تو ایپس بھی آ گئی ہیں. پنڈی کا نوجوان جو آپ کے سامنے فوت ہوا ہے آپ جانتے ہیں، اور آپ میں سے ہر ایک کو افسوس ہو رہا ہوگا کس پہ؟ ان ظالموں پہ جنہوں نے قرضہ دیا ہے. لیکن مجھے ان پہ بھی افسوس ہے اور اس نوجوان پہ بھی افسوس ہے جس نے سود پہ قرضہ لیا تھا. کیوں لیا سود پہ قرضہ؟ کیا نہیں جانتے کہ سود کتنا بڑا جرم ہے؟ آپ کہیں گے بیچارہ مجبور ہوگا. میں مانتا ہوں مجبور ہوگا، لیکن مجبوری میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم بیع اینا کرنے لگو گے اور گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے، کیا مطلب؟ تمہیں دنیا سے بڑی محبت ہو جائے گی. میری 3 گائیں ہیں، میری 4 گائیں ہیں، صبح و شام گفتگو گائیوں کے بارے میں ہو رہی ہے، جانوروں کے بارے میں ہو رہی ہے، اونٹوں کے بارے میں ہو رہی ہے. میرے اتنے جانور اور آج کی زبان میں میری اتنی گاڑیاں. فرمایا کہ جب تم بیع اینا کرنے لگو گے، گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے
اور کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے اور جہاد کو ترک کر دو گے، اللہ تعالیٰ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا، اور اللہ اس ذلت کو واپس نہیں لے گا، نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تم دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے۔ ذلت محسوس کی ہے مسلمانوں نے کہ سویڈن چھوٹا سا ملک ہے، وہاں کے باشندے نے قرآن جلایا ہے، پوری اسلامی دنیا دیکھ رہی ہے۔ کتنے ملک ہیں جی ہمارے؟ کتنے؟ 57 اسلامی ملک نہیں روک سکے، اس ایک آدمی کو نہیں روک سکے، اور اس کے دائیں بائیں پولیس والے ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ 10 ہوں گے، 50 ہوں گے، 100 ہوں گے۔ ساری دنیا کے سامنے اس نے آگ لگائی ہے، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ یقیناً یہ ذلت ہے۔ ذلت کس کی ہے؟ قرآن کی نہیں، قرآن تو عظیم ہے، اسی لیے جلایا جا رہا ہے۔ ذلت میری اور آپ کی ہے، لیکن ذلت کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ذلت اللہ تب اٹھائے گا جب تم دین کی طرف رجوع کرو گے، جب تم کیا کرو گے؟ حرام سے بچو گے، سود سے بچو گے، اور آخرت کو، دین کو دنیا پہ ترجیح دو گے، جہاد کو اپنا لو گے، تب اللہ تعالیٰ عزت دے گا، تب اللہ ذلت کو اٹھائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن جلانے کا یہ سلسلہ بند ہو تو اس کے لیے دین کی طرف پلٹنا ہوگا، دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو کیا ہم نے اس واقعے سے سبق حاصل کیا؟ کیا ہم دین کی طرف رجوع کیا یا صرف مظاہرے کیے ہیں؟ بس صرف مظاہرے کر لینے سے کام نہیں چلے گا، دین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ایک عالم دین کی میں نے پوسٹ پڑھی، انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی مناسبت سے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں کو قرآن کا حافظ بھی بناؤں گا، قرآن کا عالم بھی بناؤں گا۔ یہ ہے دین کی طرف رجوع۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا جی؟ رجوع۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے بچوں کو انگریز بنانے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، چاہتے کیا ہیں کہ اسلام کو، مسلمانوں کو عزت مل جائے۔ بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ انگریز۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، کہتے ہیں نہیں جی، ہم الحمدللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے مولوی بنانے کی۔ ہم کیوں لوگوں کی باتیں سنیں؟ ہم اپنے بچے کو عالم دین نہیں بنائیں گے، ہاں مسجدوں پہ خرچ کر لیں گے، علماء کی خدمت کر لیں گے، لیکن اپنے بچے کو مولوی بنا دیں نہیں، یہ ہمارے بچے کی توہین ہے، یہ ہمارے خاندان کی توہین ہے۔ میرے بھائی، واقعے کی مناسبت سے کیا کرنا ہوگا؟ کویت نے اعلان کیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، کیا اعلان کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کے 1 لاکھ نسخے سویڈن کی زبان کے ترجمے کے ساتھ شائع کیے جائیں گے اور ان لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ ہے کرنے والا کام۔ قرآن کریم کو کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، قرآن کریم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امتحان اللہ نے لیا ہے میرا اور آپ کا کہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت آپ سب نے پڑھی ہوگی، نبی علیہ السلام نے لیٹر لکھا تھا ایرانیوں کے بادشاہ کو، کسرا کو، اور اس نے آپ کے لیٹر کو کیا کیا تھا؟ پھاڑ دیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھاڑ کر رکھ دے گا، ان کو پاس کر کے رکھ دے گا، اور پھر ان کی حکومت ختم ہوئی، مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آج اس حکومت کا کہیں وجود نہیں۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس ظالم کو جس نے آگ لگائی ہے اللہ ادھر ہی تباہ کر دے،
اور یہی ہم امید رکھتے ہیں. ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، نہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، نہ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، نہ بچوں کو صاحب قرآن بنانا چاہتے ہیں. بس یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑے ان کو اور ان کو بجلی لگے، زلزلہ اللہ بھیج دے، تباہ ہو جائے. کہ اللہ نے یہ کام کرنا تھا تو مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ میرا اور آپ کا امتحان کیسے ہوگا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو تباہ کر دیتے، نہ جنگ بدر کی ضرورت پیش آتی، نہ غزوہ احد کی ضرورت پیش آتی، نہ صحابہ کرام کو 70 صحابہ کرام کو کی لڑائی میں شہید ہونا پڑتا، نہ صحابہ کرام کو مکہ اپنا وطن چھوڑنا پڑتا. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ کتنے ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہیں کافروں نے قتل کیا، شہید کیا. میری اور آپ کی سوچ وہاں پہ نہیں چلی. میری اور آپ کی سوچ کیا ہے کہ جو ہی وہ قتل کرنے لگے تھے اللہ ان کو پکڑ لیتا اور نبی کو اللہ تعالیٰ قتل نہ ہونے دیتا. اللہ نے کئی نبیوں کو بچایا بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے ہے، لیکن اللہ کا عام اصول یہ نہیں ہے. عام اصول یہ ہے اللہ کا کہ ان ظالموں کو سزا ملے گی روز قیامت. اور میری اور آپ کی آزمائش ہو رہی دنیا میں کہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں. کبھی کبھی اللہ دنیا میں عذاب دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ ان ظالموں کو دنیا میں پکڑتا ہے، لیکن یہ اللہ کا عام اصول نہیں ہے. عام اصول یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں. میں اور آپ قرآن کے حقوق کس حد تک ادا کر رہے ہیں. قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے. عام اللہ کا اصول یہ ہے. تو میرے بھائیو، اس واقعے کی مناسبت سے قرآن کریم کے حقوق جانیں اور یہ عزم کریں کہ ہم قرآن کریم کے حقوق ادا کریں گے. قرآن کا پہلا حق کیا ہے کہ قرآن کریم پہ ایمان لایا جائے. آج جو اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جس نے قرآن جلایا ہے، کیا ان کا اپنا قرآن پہ ایمان ہے؟ کیوں جی، ہے ایمان؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. اسی لیے 2 بچے ہو جائیں تو فکر لگ جاتی، تیسرا بچہ پیدا ہوا تو رزق کہاں سے آئے گا؟ چھوٹا سا میرا مکان ہے، ان کو رہائش کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے رازق ہونے کے اوپر یقین اور ایمان نہیں ہے. بھول جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جن سے بچے زیادہ پیدا ہوں. فرمایا روز قیامت میں فخر کروں گا کہ میری امت سب سے بڑی ہے. لیکن نماز پڑھنے والے مسلمان بھی پریشان ہو جاتے ہیں جب 3-4 بچے ہو جائیں. باقی لوگوں کو چھوڑیے. اور آپ کے بڑے بڑے وزیر منسٹر یہ بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ وسائل کی کمی ہو رہی ہے، آبادی کے اضافے کو روکنا ہوگا. کیا یہ قرآن پہ ایمان ہے؟ کیا یہ مسلمان کی گفتگو ہے؟ تو پھر ان کے خلاف احتجاج کیوں؟ اپنا قرآن پہ ایمان نہیں، خود قرآن کی توہین کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں کیا ہیں جی؟ وحشیانہ ہیں. اسلامی سزائیں کیا ہیں جی؟ وحشیانہ ہیں. کیا یہ قرآن پہ ایمان ہے؟ قرآن کریم کے حقوق ادا کریں. قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اوپر ایمان ہو. سائنسدان کچھ اور کہیں، قرآن کریم کی آیت کچھ اور کہے، آپ کا ایمان ہو کہ سارے سائنسدان جھوٹے ہیں، میرا رب سچا ہے. یہ ہے قرآن پہ ایمان لانا. مثال کے طور پہ قرآن نے بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، پرندے بھی تھے. اب یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ جن بھی ان کے لشکر کا حصہ تھے، پرندے بھی لشکر کا حصہ تھے، لیکن قرآن نے بیان کیا ہے، اس لیے ہمارا اس پہ ایمان ہے. قرآن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر لے کر جا رہے تھے، چیونٹی نے کلام کیا، دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا کہ چیونٹیوں خبردار ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام ان کے لشکر تمہیں رونق نہ ڈالیں. سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سنی، اس کی بولی کو سمجھا،
اگر یہ بات آپ کرتے میں نے نہیں ماننی تھی، اگر یہ بات میں کرتا آپ نے نہیں ماننی تھی، لیکن جب یہ بات اللہ نے بیان کی ہے تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور 100% ایمان ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے جو اللہ میرے منہ کے اندر موجود یہ گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے چونٹی میں بولنے کی طاقت پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو قرآن کریم کا پہلا حق کیا ہوا جی؟ قرآن کریم کی ایک ایک سورت پہ، ایک ایک آیت پہ، ایک ایک جملے پہ، ایک ایک لفظ پہ ایمان لانا۔ اور ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہو۔ کیسا ایمان ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے 6 سال اعلان کیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اس لیے میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ نکلنا ہے نکلے۔ اور یہ عمرے کا اعلان ان ایام میں ہے جن ایام میں مسلمان اور اہل مکہ ان کے درمیان لڑائیاں عروج پہ ہیں، بظاہر خیر کی کوئی امید نہیں ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ آپ رکے، مذاکرات ہوئے، مکہ والوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، ضد کی، اناد کا مظاہرہ کیا، کہا نہیں جانے دیں گے، نہیں عمرہ کرنے دیں گے، یہ ہماری توہین ہے، ہماری بے عزتی ہے۔ ہاں آئندہ سال تمہیں اجازت ہوگی، وہ بھی 3 دنوں کے لیے، اور وہ بھی اسلحے کے بغیر آؤ گے۔ صلح ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں، اور اب صلح کر کے واپس جا رہے ہیں، طواف کیے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ عمر فاروق پریشان، کہا یہ کیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے، ہم عمرہ کریں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جب بھی کوئی حدیث، کوئی آیت سمجھ میں نہ آئے تو اپنی عقل کو ملامت کریں، اپنی عقل کو ناقص اور کمزور قرار دیں، قرآن کی آیت اور حدیث پہ کوئی شک و شبہ نہ کریں۔ ابو بکر عمر فاروق کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ نے تو یہ کہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر کیا میں نے کہا تھا کہ طواف اسی سال کریں گے؟ کیا یہ الفاظ میں نے کہے تھے؟ کہا نہیں، یہ تو آپ نے نہیں کہا تھا۔ لیکن عمر فاروق کا دل اب بھی 100% مطمئن نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، کہا ابو بکر اللہ کے رسول نے کہا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، اور اب واپس جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کا ایمان۔ عام آدمی جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہے تو بسا اوقات یہ سوچتا ہے کہ شاید عمر فاروق ابو بکر سے بھی آگے تھے۔ نہیں، اللہ کی قسم سے آگے نہیں تھے۔ عمر فاروق بڑے عظیم ہیں، تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر عظیم ہیں، لیکن ابو بکر سے آگے نہیں ہیں۔ ابو بکر نے بالکل وہی جواب دیا جو اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے؟ کہا نہیں۔ کہا عمر اللہ کے رسول جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے کلام میں شک و شبہ نہ کرو، مطمئن رہو۔ عمر فاروق یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ یہ جو میرے دل میں تھوڑا سا، کیا میں کہوں اب اس کے بارے میں، شک و شبہ میں نہیں کہنا چاہتا، جو کچھ دل میں آیا تھا اس کی وجہ سے میں پوری زندگی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا رہا تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ لیکن ایمان ہو قرآن کریم پہ کس کی طرح؟ ابو بکر کی طرح۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائیو قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ کس نے اعلان کیا ہے اس واقعے کی مناسبت سے؟
ہم میں سے کہ جناب پہلے میں روزانہ 1 سپارے کی تلاوت کرتا تھا، اب میں 2 سپاروں کی تلاوت کیا کروں گا؟ کس نے یہ اعلان کیا ہے؟ البتہ یہ دل چاہتا ہے کہ وہ آدمی ہاتھ میں آئے اور اسے قتل کر لیں، یہ دل چاہتا ہے کہ سویڈن سفارتخانے کو آگ لگا دی جائے، جبکہ یہ عمل جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سفیروں کو جلانا، انہیں قتل کرنا، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، کرنے والے کام ہم نہیں کرتے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اعلان ہونا چاہیے تھا، میرے بیٹو پہلے تم تلاوت کیا کرتے تھے روزانہ 1 سپارے کی، آئندہ 2 سپاروں کی تلاوت ہوگی۔ وہ قرآن کریم کو جلا رہے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کریم سے اور قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ اے اللہ کے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں مجھے حکم ملا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کیا کروں۔ قرآن کریم کا یہ دوسرا حق تھا، پہلا کیا تھا؟ ایمان لانا، دوسرا کیا ہے؟ تلاوت کرنا۔ اور قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کا ترجمہ سیکھا جائے، اس کے معنی پہ غور کیا جائے۔ جب تلاوت کریں تو تلاوت کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ بابرکت کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ ترجمہ نہیں آئے گا، غور و فکر کیسے کریں گے؟ تفسیر نہیں جانتے ہوں گے، غور و فکر کیسے کریں گے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، ہم نے اس لیے کتاب نازل کی ہے تاکہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ترجمہ نہیں آتا ہوگا، نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ نصیحت کے لیے تو ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، تھوڑی بہت جو تلاوت کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ آج کا دن اچھا گزرے گا، آج کاروبار اچھا گزرے گا، صبح صبح تلاوت کریں گے تو۔ تھوڑی بہت جو تلاوت کرتے ہیں اس لیے کہ دکان میں آگ نہیں لگے گی۔ تلاوت اس لیے کرنا کہ رب راضی ہو جائے، تلاوت اس لیے کرنا کہ قرآن کی سمجھ آ جائے، تلاوت اس لیے کرنا کہ میں قرآن پہ عمل کروں گا، یہ بہت کم ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل ہی اس لیے کیا تھا کہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور کیا کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، قرآن روزانہ پڑھیں اور انہیں اس سے عبرتیں ملیں، دروس ملیں، نصیحتیں ملیں۔ قرآن کریم اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق، اپنا اخلاق قرآن کے مطابق۔ قرآن نے جس چیز پہ عمل کرنے کا حکم دیا اس پہ عمل کیا جائے۔ قرآن کہے نماز قائم کرو، مسلمان نماز قائم کریں، مسجدوں میں جگہ نہ ملے۔ قرآن کہے زکوٰۃ دو، مسلمان زکوٰۃ ادا کریں، کوئی فقیر نہ ملے جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ لیکن کیا ان دو آرڈرز پہ عمل ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ قرآن پہ عمل کیا جائے، جن چیزوں کو قرآن حرام قرار دے کوئی مسلمان ان چیزوں کے قریب نہ جائے، کسی مسلمان ملک میں سودی بینک نظر نہ آئے، کسی کو جرت نہ ہو سود لینے کی، سود دینے کی، کسی کو جرت نہ ہو یتیم کا مال کھانے کی، کسی کو جرت نہ ہو شراب پینے کی، کسی کو جرت نہ ہو زنا کے اور بدکاری کے راستوں پہ چلنے کی۔ ولا تقربوا الزنا، قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس پہ عمل کیا جائے، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے
کہ اس کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا جائے، یہ کلام پوری دنیا تک پہنچایا جائے۔ بلغوا عنی ولو آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں یہ کلام لوگوں تک پہنچاؤ، اگر تمہارے پاس زیادہ مقدار میں قرآن کریم نہیں ہے، ایک آیت ہے تو وہ ایک آیت لوگوں تک پہنچا دو۔ ہاں جی پہنچا دی ہم نے۔ کیا اللہ کا کلام ہم نے کفار تک پہنچا دیا؟ کیا فیس بک پہ آج دوستیاں اس لیے ہیں کہ انہیں توحید کا پیغام پہنچایا جائے، یا اس لیے ہے کہ عشق مشوقی کی جائے؟ آپ کے نوجوان آج بڑے پڑھے لکھے ہیں جناب، موبائل اور ٹیکنالوجی کا استعمال جانتے ہیں، کس کے لیے؟ عشق مشوقی کے لیے، بدکاری کے لیے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا جی فیس بک کے ذریعے؟ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے آپ کے ذریعے؟ بلغوا عنی ولو آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کا یہ حق ہے کہ اسے پہنچایا جائے لوگوں تک، دنیا کے کونے کونے تک۔ روز قیامت کوئی اللہ سے یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہم تک تیرا کلام پہنچا ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے تیرا کلام سنایا ہی نہیں تھا، ہم تک کسی نے تیرا کلام پہنچایا نہیں تھا، سنایا نہیں تھا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور جدید وسائل کی وجہ سے ذمہ داریوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جدید وسائل نہ ہوتے تو آپ کہتے جی یا اللہ جس معاشرے میں ہم رہتے تھے وہاں کافر تھے ہی نہیں، لیکن جب آپ جدید وسائل استعمال کر رہے ہیں تو کافر تو موجود ہے۔ انگلش کے ماسٹر آپ بن چکے ہیں، انگریزوں سے بڑھ کر آپ انگلش بولتے ہیں، وہ کس کام کے لیے ہے؟ کیا وہ انگلش فلمیں دیکھنے کے لیے ہے؟ کیا جو انگریز بے دین ہیں ان کے افسانے پڑھنے کے لیے ہے؟ نہیں، اس کو آپ نے استعمال کرنا تھا اس لیے کہ ان تک توحید کا پیغام پہنچایا جائے، قرآن کا پیغام پہنچایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے، کہنے لگے کہ ہمارے لوگ امید ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن آپ ہمارے پاس اپنے چند لوگ بھیجیں جو دین کا علم جانتے ہوں، جو قرآن جانتے ہوں، وہ ہمارے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین 70 قاری بھیجے۔ کون بھیجے تھے؟ 70 بہترین قاری، صحابہ کرام جو دن کے وقت لکڑیاں جمع کرتے اور انہیں بیچتے، گزارا کرتے، اور رات کو تہجد پڑھتے، اللہ کا کلام پڑھتے۔ یہ تبلیغ کے لیے گئے، راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں، ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جنہیں کسی اور موقع پہ تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، ٹوٹل 10 لوگ تھے، ان میں سے 3 جو 10 کا سربراہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں آگے اور 2 میرے ساتھ آئیں۔ جب قریب پہنچتے ہیں تو اپنے 2 ساتھیوں سے کہتے ہیں تم پیچھے رہو میں آگے جاتا ہوں۔ آج ہم ہوتے تو ہم نے کمانڈر نے کیا کہنا تھا؟ سپاہیوں سے تم چلو اور میں پیچھے ہوں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آگے جاتا ہوں تم پیچھے رہو۔ اگر وہ مجھے امان دے دیں، میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، میری گفتگو سنیں، میں تمہیں اشارہ کروں گا تم بھی آ جانا، اور اگر میرے ساتھ برا سلوک کریں تم بچ جانا، تو پیچھے ہٹ جانا۔ آگے گئے، یہ انس ابن مالک کے ماموں ہیں۔ یہ کون ہے؟ انس ابن مالک کے ماموں۔ کہتے ہیں کہ وہ گئے آگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچانے لگے، قرآن کا پیغام پہنچانے لگے، تو ان کے بڑے نے کسی کو اشارہ کیا کہ پیچھے سے حملہ کر دو۔ ان کو پیچھے سے نیزہ مارا گیا، پیچھے سے نیزہ مارا گیا، آگے پیٹ کے اگلے حصے سے باہر نکل آیا، اور وہ زمین پہ گرے اور کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جان جا رہی ہے، خون نکل رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کامیاب ہو گیا۔
یہ مار کھائی ہے، یہ شہادتیں قبول کی ہیں قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ قرآن کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے، قرآن کریم کے نسخے کافروں کو دیے جائیں، یعنی کہ وہ نسخے جن میں ترجمہ ہو، کیونکہ ترجمہ کے بغیر قرآن کریم کافروں کو دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ترجمے والا قرآن، تفسیر والا قرآن بالکل دینا چاہیے۔ قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ فیصلے جب بھی کیے جائیں کس کے ذریعے کیے جائیں؟ قرآن کے ذریعے۔ تو کیا ہمارے فیصلے قرآن کے ذریعے ہو رہے ہیں؟ آپ کے جج قرآن نہیں جانتے، اور پھر ججوں کو چھوڑیں، یہاں گلی محلے کی لڑائیوں میں کسی ایک کو ہم کیا بنا لیتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والا، ثالث بنا لیتے ہیں، اور وہ ثالث وہ جسے قرآن کی ایک آیت نہیں آتی، اور وہ فیصلہ کرنے لگا ہے دو مسلمان گروہوں میں۔ کیا فیصلہ کرے گا یہ وہی جاہلیت کے رسوم و رواج اور قوانین، ان کے مطابق فیصلہ کرے گا جس کو قرآن کا پتہ ہی نہیں۔ تو کیا سلوک کیا ہم نے قرآن کے ساتھ؟ آپ اور میں یقیناً ٹینشن کا شکار ہیں اس واقعے پہ کہ قرآن کو جلایا گیا، لیکن تب کیا ہوگا جب اللہ کے رسول روز قیامت کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ شکایت لگانے والے اللہ کے رسول وہاں پہ کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ فیصلے قرآن کے ذریعے ہوں، لیکن ہماری عدالتوں میں فیصلے قرآن کے ذریعے نہیں ہو رہے۔ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی گستاخی نہیں ہے کہ قرآن کی بجائے انگریزی قوانین کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ ہمارے وکلاء انگریزی قوانین کے ماسٹر، حافظ، اور عجیب تماشا یہ کہ پبلک کو اچھی اردو بھی نہیں آتی، اور عدالت میں پبلک کا کیس لڑا جا رہا ہے کن کی زبان میں؟ انگریزوں کی زبان میں۔ نہ جج انگریز، نہ وکیل انگریز، نہ وہ جن کا جھگڑا چل رہا ہے وہ انگریز، پھر بھی ساری کارروائی انگریزی میں ہو رہی ہے۔ اس سے بیوقوف قوم کوئی ہوگی؟ سعودیہ میں رہنے کا اتفاق ہوا تو سعودی جو ہسپتال ہے وہاں پہ ہم جاتے تھے تو ہر جگہ پہ عربی میں لکھا ہوتا تھا۔ میرے جیسے عام آدمی کو پتہ چل جاتا تھا کہ ادھر کون سا شعبہ ہے، کون سے ڈاکٹر صاحب ہے، کدھر جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ پرائمری پڑھا عربی بھی جانتا ہے کہ اسپتال میں کہاں جانا ہے، اور یہاں عدالتوں میں چلے جائیں، ہاسپٹل میں چلے جائیں، غریب آدمی کو پتہ ہی نہیں، انگریزی زبان لکھی ہر جگہ، جبکہ ملک انگریزوں کا نہیں، پھر بھی انگلش چل رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آج انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، توہین عدالت ہو گئی، انہی کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اس کا نام کیا تھا، وہ جواد خواجہ، وہ فیصلہ سنا کے گیا تھا کہ آئندہ جتنے بھی کیس عدالتوں میں ہوں گے سب اردو زبان میں ہوں گے، اردو زبان میں لکھے جائیں گے، جج ہر فیصلہ اردو میں کریں گے، لیکن کوئی عمل نہیں کر رہا۔ اب کوئی توہین نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے حقوق خود آپ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کئی قوموں کو عزت دے گا، ترقی دے گا، بلندی دے گا، رفعت دے گا، کامیابیاں دے گا، سرفراز فرمائے گا، اور اسی قرآن سے اعراض کر لینے کی وجہ سے اللہ کئی قوموں کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ قرآن کریم کا ایک آخری حق بتانے لگا ہوں، وہ یہ کہ شفا کے لیے بھی رابطہ سب سے پہلے کس سے کریں؟ قرآن سے کریں۔ اور قرآن سے رابطہ کیسے ہو؟ وہ رابطہ بھی ہم نے غلط استعمال کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ تعویذ لٹکا دیے ہیں۔ قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، مولوی صاحب پیسہ لے لیں، 5000 روپیہ لے لیں، 10,000 روپیہ لے لیں، تعویذ لکھ کر دے دیں، ہم بچے کے گلے میں لٹکا دیں گے، بات ختم۔ پوری زندگی قرآن پڑھنا نہیں پڑے گا، جبکہ طریقہ یہ تھا
کہ آپ بیمار ہیں اپنے آپ کو دم کریں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. آپ کی بیگم آپ کو دم کرے، آپ کا بیٹا آپ کو دم کرے، ان میں سے کوئی بیمار ہے آپ ان کو دم کریں. آج سر میں مسئلہ ہے فاتحہ پڑھیں، کل پیٹ میں مسئلہ ہے درد ہو رہا ہے فاتحہ پڑھیں، ہاتھ میں درد ہے پھر فاتحہ پڑھیں. بار بار کسی وجہ سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، بار بار اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو رہی ہوں، لیکن نہیں، یہاں پہ بھی ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، تعویذ کے طور پہ گلے میں لٹکانے کے لیے تیار ہیں. تو میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے رب ضالۃ نافعہ، کہ بعض مصیبتیں انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہیں. قرآن کریم کو جلایا گیا، یہ مصیبت ہمارے لیے نعمت بن جانی چاہیے. اس مصیبت کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، دین کی طرف رجوع کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ اس کمینے نے تیرے قرآن کو جلایا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے قرآن کی عزت کروں گا، میں اس کی تعظیم کروں گا، میں اس کی تلاوت کروں گا، میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا، میں اس پہ عمل کروں گا، میں اس کے ذریعے تبلیغ کروں گا، میرے فیصلے اس کے ذریعے ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی طرف صحیح معنوں میں رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کو صحیح معنی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے، اس مجلس میں بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں صاحب قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم قرآن بنائیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں کے احباب کو، مسجد کی انتظامیہ کو، محترم قاری عبدالوکیل غازی صاحب کو جزائے خیر دے جو ایسی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں آپس میں دین کے بارے میں گفتگو کرنے کا، سننے کا موقع ملتا ہے، ضمیر کو جھنجھوڑنے کا موقع ملتا ہے، اپنے دلوں کو بیدار کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، اللہ صحیح معنوں میں ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کی روز قیامت شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ یہ قرآن ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لصاحبہ، کیونکہ روز قیامت اس کی شفاعت کرے گا جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، جو اس کی تلاوت کرتا ہوگا، جو اس پہ عمل کرتا ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.